صدر ٹرمپ کا امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے 1 گھنٹہ 40 منٹ طویل خطاب۔ اگست 2021 میں کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سفاک دہشت گرد کی گرفتاری میں مدد پر پاکستان کا کردار کو سراہا۔ پاناما کینال اور گرین لینڈ کو کسی نہ کسی طرح واپس حاصل کر لیں گے۔ یوکرین کے صدر کو بھی عقل آ گئی۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں خط لکھ دیا گیا۔ ایک بہت ہی دلچسپ خطاب ٹرمپ کا، اس میں اور کیا کیا کچھ تھا، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے پہلا خطاب کیا۔ 1 گھنٹہ 39 منٹ 31 سیکنڈ طویل دورانیے کے اس خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بھی امریکی صدر سے طویل ترین خطاب کرنے والے صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ بل کلنٹن کے پاس تھا، جنہوں نے 1993 میں 1 گھنٹہ 5 منٹ طویل خطاب کیا تھا۔ امریکی صدر نے معاشی بحالی اور مہنگائی کے خاتمے کو اولین ترجیح قرار دیا، اور اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ فرسٹ، یہ نعرہ ایک بار انہوں نے اس کی پھر سے تائید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے سنہرے دور کا ابھی صرف آغاز ہوا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں پاکستان کے ایک اقدام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کیا کیا کہا، یہ سب بتانے سے پہلے میں پاکستان کے بارے میں ان کے جملوں کو دہرانا چاہوں گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ نے اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے دوران کابل ایئرپورٹ پر امریکی اہلکاروں پر خودکش حملے کے ذمہ دار مرکزی دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے، اور اس میں مدد کرنے پر وہ حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکہ ایک بار پھر بنیاد پرست اسلامی شدت پسند قوتوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے۔ 3.5 سال قبل افغانستان سے امریکی تباہ کن انخلاء کے دوران کابل کے بین الاقوامی حامد کرزئی ایئرپورٹ کے ایبے گیٹ پر شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے حملے میں 13 امریکی فوجی اور سینکڑوں افغان شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے شاید ہم نے یہ انخلاء کیا گیا، وہ شاید ہمارے ملک کی تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ تھا۔ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اس حملے کے مرکزی ملزم کو پکڑ لیا ہے اور اسے یہاں لایا جا رہا ہے۔ وہ امریکہ کے فوری انصاف کا سامنا کرنے کے لیے اپنے راستے پر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اس افرید کی گرفتاری میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ان 13 خاندانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے جن کے پیارے اس حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہولناک دن تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ اس حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ اور زخمیوں سے رابطے میں ہیں، اور ان کی آج ہی فون پر ان سے بات بھی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے خطاب سے متعلق باقی مزید معلومات آپ کو فراہم کرنے سے پہلے یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے تعاون پر شکریہ ادا کرنے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سوشل میڈیا پر ان کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کرنے اور سراہنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروہوں کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کی فراہمی کو روکنے پر یقین رکھتا ہے۔ ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں۔ اس کوشش میں پاکستان کے 80,000 سے زائد بہادر فوجیوں اور شہریوں نے جانیں قربان کی ہیں، اور ہم علاقائی امن اور استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھیں گے۔ یہاں ہم یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد امریکی خفیہ ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے ڈائریکٹر
کشپ پٹیل نے سوشل میڈیا پر ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے بھی اعلان کیا ہے، تو اب میں بتا سکتا ہوں کہ آج رات FBI، DOJ اور CIA ایبے گیٹ پر حملہ کے ذمہ داروں میں سے ایک کو گرفتار کر کے امریکہ لے آئے ہیں۔ آج جان کا نذرانہ دینے والے یہ امریکی ہیروز اور ان کے خاندان انصاف کے مزید ایک قدم قریب ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی اٹارنی جنرل پیمنا بونڈی انہوں نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ خراسان کے اس شیطان صفت دہشت گرد نے 13 بہادر امریکی میرین فوجیوں کے وحشیانہ قتل کی منصوبہ بندی کی۔ صدر ٹرمپ کے زیر قیادت امریکہ کا محکمہ انصاف اس بات کو یقینی بنائے گا کہ محمد شریف اللہ جیسے دہشت گردوں کو کوئی محفوظ پناہ گاہ دستیاب نہ رہے اور اسے اس نوعیت کی کوئی اور کارروائی کرنے کا موقع نہ ملے۔ پاکستان سے متعلق اس صدارتی خطاب میں ہوئی گفتگو اور اس پر رد عمل سے آگاہ کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے طویل خطاب میں کن چیدہ پوائنٹس پر بات کی۔ صدر ٹرمپ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کو ان کی پالیسیوں کا اگر تسلسل قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اپنی تقریر کے آغاز میں صدر ٹرمپ نے اسپیکر جانسن، نائب صدر وینس اور امریکی خاتون اول، US کانگریس کے اراکین اور امریکی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ 6 ہفتے قبل میں نے یہاں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی صبح طلوع ہو چکی ہے۔ اس لمحے سے یہ ہمارے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے اور کامیاب دور کا آغاز کرنے کے لیے تیز اور بے لگام کارروائی کے سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم نے 43 دنوں میں 4 یا 8 سال تک امریکی صدور رہنے والی انتظامیہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ہم ابھی شروع کر رہے ہیں، ابھی تو ابتدا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، میں آج رات اس چیمبر میں یہ اطلاع دینے کے لیے واپس آیا ہوں کہ امریکہ کی رفتار واپس آ چکی ہے، وہی برق رفتاری، وہی تیز رفتاری۔ امریکہ اب اسی رفتار سے ترقی کرے گا۔ ہماری روح واپس آ گئی ہے، ہمارا فخر واپس آ گیا ہے، ہمارا اعتماد واپس آ گیا ہے، اور امریکی خواب پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور بہتر ہو رہا ہے۔ امریکی خواب نہ رکنے والا ہے اور ہمارا ملک واپسی کے دہانے پر ہے۔ ایسی ترقی جس کا دنیا نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا اور شاید دوبارہ کبھی کرے گی بھی نہیں، کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے کہا کہ 5 نومبر کو صدارتی انتخاب کا ایک ایسا مینڈیٹ تھا جو کہ کئی دہائیوں تک پہلے نہیں دیکھا گیا۔ ہم نے 312 ووٹوں سے الیکٹورل کالج کی فتح حاصل کی ہے اور ہمیں فتح دلاتے ہوئے تمام 7 سوئنگ ریاستوں میں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ ہم نے پاپولر ووٹ کی بڑی تعداد سے جیتا اور اپنے ملک میں 2700 سے 525 تک کاؤنٹیوں کو ایک نقشے پر جیتا، جو ریپبلکنز کے لیے تقریباً مکمل طور پر سرخ تھا۔ اب جدید تاریخ میں پہلی بار زیادہ تر امریکیوں کو یقین ہے کہ ہمارا ملک غلط سمت کی بجائے درست سمت میں جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ ایک حیران کن ریکارڈ ہے، 27 پوائنٹس کا سوئنگ، اب تک کا سب سے زیادہ۔ اسی طرح چھوٹے کاروباروں کے جو چھوٹے کاروبار ہیں لوگ کر رہے، ان کی امید نے 1 ماہ کا اب تک کا سب سے بڑا فائدہ دیکھا ہے، جو کہ 41 پوائنٹس کی چھلانگ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران میں نے تقریباً 100 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں اور 400 سے زیادہ ایگزیکٹو ایکشن کیے ہیں، جو کہ ہماری شاندار سرزمین پر عقل، تحفظ، امید اور دولت کو بحال کرنے کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے اکثر لوگوں کے بقول کہ وہ یعنی کہ ٹرمپ ان کی پہلے ماہ کی جو کارکردگی ہے اس کو ریکارڈ قرار دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ آج تک جتنے بھی امریکی صدور آئے ہیں، ٹرمپ کی کارکردگی ان سب سے بہتر ہے پہلے ماہ میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد جارج واشنگٹن کا نمبر آتا ہے، اور یوں انہوں نے جارج واشنگٹن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جو کہ دوسرے نمبر پر ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اپنے عہدے کے حلف اٹھانے کے چند گھنٹوں کے اندر میں نے اپنی جنوبی سرحد پر قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا اور میں نے امریکی فوج اور سرحدی گشت کو ہمارے ملک پر حملے کو پسپا کرنے کے لیے تعینات کیا۔ اور انہوں نے کیا کام کیا؟ اس کے نتیجے میں گزشتہ ماہ غیر قانونی سرحدی گزرگاہیں اب تک کی سب سے محفوظ رہیں۔ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ کہ پچھلے کئی سالوں میں اتنے کم کیسز نہیں آئے کہ کوئی کسی نے بارڈر کراسنگ کی ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی باتیں سن کر جو لوگ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوتے تھے انہوں نے ٹرمپ کی باتیں سنی اور انہوں نے امریکہ نہ آنے کا، غیر قانونی طور پر نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں صدر ٹرمپ نے اپنی بار بار تعریفیں کی اور اپنے مثبت پوائنٹس جو ہیں وہ مثبت پوائنٹس گنائے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر بھی قرار دیا اور بدترین صدر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں ایک مہینے میں لاکھوں غیر قانونی کراسنگز ہوتی تھیں اور عملی طور پر ان سب کو، جن میں قاتل، منشیات فروش، گینگز، ان کے اراکین اور ذہنی اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد، سائیکوز اور پاگل پناہ گزین، ان سب کو ہمارے ملک میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بائیڈن نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اب ایسا کون ہی چاہے گا، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا کیونکہ ٹرمپ آ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران اپوزیشن اراکین نے شور شرابہ بھی کیا، جس کے بعد اسپیکر نے احتجاج کرنے والوں کو نکالنے کے لیے سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلا لیا اور ایک اپوزیشن رکن کو باہر بھی نکال دیا گیا۔ ٹرمپ نے ایوان میں بیٹھے ڈیموکریٹس اراکین سے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں 5ویں بار یہاں خطاب کر رہا ہوں، لیکن ایک بار بھی میرے پاس انہیں خوش کرنے کے لیے کوئی تعریفی کلمات نہیں ہیں۔ میں ناقابل یقین کامیابیاں سمیت کچھ بھی کر لوں، یہ لوگ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو میرے سامنے بیٹھے ڈیموکریٹس صرف اس ایک رات کے لیے، ہماری قوم کی بھلائی کے لیے، امریکہ کی اتنی ناقابل یقین جیت کا جشن منانے میں ہمارے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوتے؟ آئیے مل کر کام کرتے ہیں اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بناتے ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معیشت کی بحالی میری اولین ترجیح ہے۔ غیر ملکیوں کو $50 لاکھ کا گولڈ کارڈ دیں گے، یہ گرین کارڈ سے بہتر ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ دنیا بھر سے ایسے کامیاب افراد کو امریکہ آنے کی اجازت دیں گے جو امریکہ میں روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، اور $50 لاکھ کے کارڈ کے عوض ایسے افراد کے لیے امریکی شہریت کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر آ کر ٹیکس دیں گے، نہ کہ اس ملک میں جہاں سے وہ آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ معدنیات کی پیداوار بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اپنے مینڈیٹ کے مطابق امریکہ کو آگے لے کر جا رہا ہوں، شرح سود میں کمی کر دی ہے اور بجٹ میں توازن لائیں گے۔ جو بائیڈن حکومت نے گاڑیوں کے منصوبے پر روک لگائی، پائپ لائن کی تعمیر روک دی، 100 سے زیادہ پاور پلانٹس بند کر دیے اور تیل اور گیس کی نئی لیز 95% کم کر دی۔ تاریخ کی سب سے بڑی معیشت ہم فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک منصوبہ ہے اور اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کانگریس ہر ایک کے لیے ٹیکس میں کٹوتیاں کرے۔ وہ وہاں موجود ہیں، وہ آپ کے ووٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا کر آپ کا ایک بڑا آپ پر ایک احسان کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ گروپ ٹیکس کٹوتی کے حق میں ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے منصوبے کا ایک بہت بڑا یہ حصہ ہے اور میں اس کے ساتھ اپنی پہلی مدت میں زبردست کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی۔ ہمارے منصوبوں کا ایک بہت بڑا حصہ، ہم پورے بورڈ میں انکم ٹیکس میں مستقل کٹوتیوں کے خواہاں ہیں، خاص طور پر مہنگائی سے متاثر امریکیوں کو فوری طور پر درکار ریلیف حاصل کرنے کے لیے۔ میں اپنے عظیم بزرگوں کے لیے ٹپس میں کوئی ٹیکس اوور ٹائم پر، سوشل سیکیورٹی پر، ان کے فوائد میں ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگانے کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور میں امریکہ میں بنی کارز کو لون پر سود کی ادائیگی ٹیکس کٹوتی کے قابل بنانا چاہتا ہوں۔ اس طرح ہم آٹو انڈسٹری میں ایسی ترقی کریں گے جیسی کسی نے دنیا میں نہ دیکھی ہو۔
ٹرمپ نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں مصنوعات تیار نہیں کریں گے تو ٹیرف دینا پڑے گا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹیرف نہ دینا پڑے تو آپ امریکہ میں ہی مصنوعات بنائیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ 2 اپریل سے امریکہ پر ٹیکس لگانے والے ملک، ان پر تمام جو ملک جو کہ امریکی مصنوعات پر ٹیکس لگاتے ہیں ان پر جوابی ٹیکس لگے گا۔ دیگر ممالک جو کہ امریکہ کے خلاف کئی دہائیوں سے ٹیرف عائد کرتے آئے ہیں، اب ہماری باری ہے، اور انہوں نے نام لے کر چائنا، انڈیا اور اس طرح کے کینیڈا، ان تمام ممالک کے نام بھی لیے۔ اور اب میں یہاں صدر ٹرمپ کے خطاب کے اس اہم حصے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امریکہ نے منگل 4 مارچ کی صبح 2 بڑے شراکت داروں اور ہمسایہ ممالک کینیڈا اور میکسیکو کی ایکسپورٹ پر 25% ٹیرف پہلے سے عائد کر دیا ہے۔ امریکہ نے چین کی مصنوعات پر بھی ٹیرف بڑھا کر 20% کر دیا ہے، جو اس سے قبل 10% تھا۔ چین امریکہ کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ٹیرف کے نفاذ کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، جبکہ تینوں ممالک نے بھی جوابی ٹیرف کی دھمکی دی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر تجارتی جنگ شروع ہونے کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ ٹرمپ اس موقع پر اپنی روایتی حصہ ظرافت نہیں بھولے۔ انہوں نے کہا کہ میں 1 اپریل کو ٹیرف کا نفاذ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھ پر اپریل فولز بنانے کا الزام لگے۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب کے دوران خواتین کے کھیلوں میں ٹرانسجینڈر خواتین پر پابندی عائد کرنے کے اپنے ایک حالیہ ایگزیکٹو آرڈر کی بھی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری وفاقی حکومت اور در حقیقت نجی شعبے اور اپنی فوج میں نام نہاد تنوع، مساوات اور شمولیت کی پالیسیوں کے ظلم کو ختم کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت ٹرانسجینڈر کھلاڑیوں پر لڑکیوں اور خواتین کے کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں اعلان کیا تھا کہ اب سے امریکی حکومت صرف 2 ہی اصناف، مرد اور عورت کو قبول کرے گی، کوئی تیسرا جینڈر قبول نہیں۔ وفاقی حکومت کا حجم کم کرنے کے معاملے پر صدر ٹرمپ نے اپنے خصوصی مشیر ایلان مسک کی بھی تعریف کی۔ منصب سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ نے تمام وفاقی بھرتیوں پر پابندی لگا دی تھی۔ یاد رہے کہ ایلان مسک کی سربراہی میں ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈاج کی سفارشات پر ہزاروں سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا گیا، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے کی جانے والی ادائیگیوں میں کٹوتیاں بھی کی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ اس غیر جواب دہ بیوروکریسی سے دوبارہ اقتدار واپس حاصل کرے گی اور ہم امریکہ میں دوبارہ حقیقی جمہوریت بحال کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جو فیڈرل بیوروکریٹس بھی اس تبدیلی کے راستے میں آئیں گے، انہیں فوری طور پر برطرف کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایلان مسک نے اربوں ڈالرز کے فراڈ ادائیگیوں کو پکڑا ہے۔ کئی لوگ 109 برس کی بلکہ اس سے بھی زیادہ کی عمر تک سوشل سیکیورٹی کی مد میں وصولیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے طویل مدت یعنی 360 سال کی عمر کے بھی کسی ایک شخص کی نشاندہی کی کہ وہ 360 سال سے عمر اس کی زیادہ ہے اور وہ ابھی تک سوشل سیکیورٹی کی مد میں وصولیاں کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملنے والے خط کا بھی تذکرہ کیا۔ صدر ٹرمپ کا بقول انہیں صدر زیلنسکی کی طرف سے ایک اہم خط موصول ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یوکرین مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہے تاکہ امن لایا جا سکے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری روس کے ساتھ سنجیدہ بات چیت ہوئی ہے اور ہمیں مضبوط اشارے ملے ہیں کہ وہ امن کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب کے دوران پاناما کینال کو دوبارہ حاصل کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی حکومت پاناما کینال کو واپس حاصل کرے گی اور ہم نے اس پر پہلے ہی کام شروع کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بقول ہم نے یہ کینال چین کو نہیں بلکہ پاناما کو دی تھی اور ہم اسے واپس لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے پاناما کینال کو دوسروں کے لیے نہیں بلکہ امریکیوں کے لیے بنایا تھا، لیکن دیگر لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صدر ٹرمپ نے
گرین لینڈ کے معاملے پر بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ گرین لینڈ کے اپنے مستقبل کے تعین کے حق کی حمایت کرتا ہے، اور اگر آپ انتخاب کرتے ہیں ہمارا تو آپ کو امریکہ میں خوش آمدید کہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں قومی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے، ہم سب کو شامل کر کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بقول میرے خیال سے ہم اسے حاصل کر لیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کر کے خلیج امریکہ رکھا، اور اسی طرح میں نے ایک عظیم صدر ولیم مکینلے کے نام پر ماؤنٹ مکینلے کا نام رکھ دیا ہے۔ خوبصورت الاسکا، ہم الاسکا سے محبت کرتے ہیں۔ میری انتظامیہ الاسکا میں دنیا کی سب سے بڑی قدرتی گیس پائپ لائن پر بھی کام کر رہی ہے، جہاں جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک ٹریلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کے ساتھ ہمارے پارٹنرز بننا چاہتے ہیں۔ یہ واقعی شاندار ہو جائے گا، بہت جلد اس کے قریب ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں۔ اس کی اجازت مل گئی ہے، اور اس ہفتے کے آخر میں میں یہاں امریکہ میں اہم معدنیات اور نایاب زمینوں، ریئر ارتھس جسے وہ کہتے ہیں، نایاب ایسے ایلیمنٹس جو کہ زمینوں میں ہیں، ان کی پیداوار کو ڈرامائی طور پر بڑھانے کے لیے تاریخی کارروائی بھی کروں گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہماری حکومت بچوں کی صحت، انہیں منشیات سے بچانے سمیت طلباء کی بہبود کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے۔ مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جنوری میں امریکی فوج میں بھرتی کے لیے موصول درخواستیں یا جو لوگ بھی بھرتی کے لیے آئے ہیں، وہ پچھلے 15 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اتنے زیادہ لوگ امریکی فوج میں بھرتی کے خواہاں ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد، یہ ٹرمپ کا کہنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاندار تبدیلی ہے، اور میں کانگریس سے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جدید ترین گولڈن ڈوم میزائل ڈیفنس شیلڈ کو فنڈ کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل یہ بنا سکتا ہے، دیگر ممالک یہ بنا سکتے ہیں، تو امریکہ کیوں نہیں بنا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امریکہ کو یہ گولڈن ڈیفنس ڈوم بنانا ہوگا جو سب امریکیوں کے لیے دفاع فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹرمپ نے کہا کہ ہم اپنے دفاعی صنعتی اڈے کو بڑھانے کے لیے ہم تجارتی جہاز سازی اور فوجی جہاز سازی سمیت امریکی جہاز سازی کی صنعت کو بھی اس میں بھی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی آزادی اور عظمت کی سربلندی کے لیے پرعزم ہیں۔ آئندہ 4 سال میں خدا کی مدد سے اپنے دور کو ملکی تاریخ کا سنہرا دور بنائیں گے، اور ہم اس زمین کے چہرے پر اب تک کی سب سے آزاد، سب سے ترقی یافتہ، سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ غالب تہذیب قائم کریں گے۔ ہم دنیا میں کہیں بھی اعلیٰ ترین معیار زندگی بنانے، سب سے محفوظ اور امیر ترین اور صحت مند اور انتہائی اہم کمیونٹیز بنانے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھی امریکیوں، ایک ناقابل یقین مستقبل کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ امریکہ کا سنہری دور ابھی بھی شروع ہوا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ شکریہ۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور خدا امریکہ کو خوش رکھے۔ صدارتی خطاب کے اختتامی لمحات میں کانگریس کے ریپبلکن اراکین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے صدر ٹرمپ کی تحسین کی۔ یہ تو ٹرمپ کا خطاب تھا، اس کی چیدہ چیدہ باتیں تھیں۔ اس میں زیادہ تر باتیں وہی ہیں جس کی کے اوپر ٹرمپ پہلے سے بات چیت کرتے آئے ہیں، انہوں نے اسی امر کا اعادہ کیا ہے۔ ٹرمپ انتہائی پرجوش دکھائی دیے۔ بہت سی بات چیت ہو رہی ہے کہ ٹرمپ نے جو اعداد و شمار پیش کیے ان میں کتنی حقیقت ہے اور اس میں کتنی مبالغہ آرائی ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن ٹرمپ نے ایک فریم ورک دے دیا ہے، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ میں اگلے 4 سال میں یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ سب کچھ کرنے سے پہلے واقعی میں انہوں نے پہلے ایک ماہ میں، پہلے 36 دنوں میں جو کام کیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے سب کو یہ بتا دیا ہے، پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہی مینز بزنس۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت ٹھیک کرنے آئے ہیں، ان کے لیے امریکہ سب سے پہلے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نہ انہوں نے کسی انٹرنل پریشر کو دیکھا ہے، نہ کسی ایکسٹرنل پریشر کو دیکھا ہے۔ جو چیز جیسی ہے، اگر ان کے ملک کے فائدے میں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے، اور اگر فائدے میں نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے۔
چاہے وہ معاشی فائدہ ہو، چاہے بین الاقوامی طور پر کوئی اسٹریٹجک فائدہ ہو۔ آگے آگے چیزیں انفولڈ ہوں گی، کیسے کہانی بنتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں دکھائی دے گا۔ پاکستان کے لیے ایک خوشائند بات ہے کہ ابھی تک تو پاکستان کا تذکرہ ہی نہیں تھا، صرف ایک کچھ چھوٹی موٹی سی امداد تھی جو کہ F-16 کے اس کے اسپیئر پارٹس کے بارے میں تھی۔ آج پہلی دفعہ ان کے منہ سے پاکستان کا نام آیا ہے، تو اچھی بات ہے۔ چلیں، کوئی اکنالجمنٹ ہو، کوئی آئس بریک ہو، بات چیت ہو، روابط بڑھے اور کسی طریقے سے معاملات آگے چلیں، اچھی بات ہے۔ باقی دیکھیے کہ کیا بنتا ہے۔ ٹرمپ از ایمبیشیس اینڈ ہی از گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ فی الحال کے لیے ایسا ہی، اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔